پیچھے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایڈورڈ ڈی بونو کے 3 کام جنہوں نے لوگوں کو حیران کر دیا، تو ظاہر ہے آپ کے اندر تجسس پیدا ہوگا کہ ایڈورڈ ڈی بونو کون ہے. تو اس لیے آج ایڈورڈ ڈی بونو کا ایک شارٹ آپ کو انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ ہو از ایڈورڈ ڈی بونو. ایڈورڈ ڈی بونو ایڈورڈ چارلز فرانسس پبلیس ڈی بونو اس کا نام ہے، عرف عام میں اس کو ڈی بونو کہتے ہیں. مالٹا میں پیدا ہوا 1933 کے اندر. مالٹا یہ بالکل میڈیٹرینین اوشن میں ایک آئی لینڈ اٹلی کے پاس ہے. فزیشین ہے، سائیکالوجسٹ ہے، آتھر ہے، انوینٹر ہے، اکانومسٹ ہے، فلاسفر ہے اور کنسلٹنٹ ہے. دروغ بگردن راوی میں نے کہیں پڑھا ہے، بلکہ 2 جگہ پڑھا ہے، کہ پاکستان کے ایک پریزیڈنٹ نے جب وہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے ایڈورڈ ڈی بونو کو کنسلٹنٹ کے طور پہ لیا اور کہا کہ میں نے 5 سال حکومت کرنی. راوی کہتا ہے کہ اس نے مشورہ دیا اور اس نے 5 سال حکومت پوری کی. ایڈورڈ ڈی بونو کنسلٹنٹ بھی ہیں. اس نے 1967 کے اندر لیٹرل تھنکنگ کی ٹرم دی تھی. لیٹرل تھنکنگ کیا ہے یہ اس کے بعد اگلا جو میں لیکچر اپلوڈ کروں گا اس میں بتاؤں. تو یہ بڑا حامی ہے کہ جو ٹیچنگ ہے اسکول کے اندر تھنکنگ کو سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جائے. بہت ایڈوکیٹر. اس نے اپنی میڈیسن کی ڈگری، ہمارے تو MBBS ہوتی ہے نا، ان کی پتنی کیا ہے MD کی کیا ہوتی، وہ اس نے یونیورسٹی آف مالٹا سے کی. اس کے بعد یہ آکسفورڈ چلا گیا اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس نے ماسٹرز کیا سائیکالوجی کے اندر اور ماسٹرز کیا فزیالوجی کے اندر، تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کیا کیا کام اس نے کیے ہیں. پھر اس نے ٹرینٹی کالج جو کیمبرج یونیورسٹی ہے اس میں اس نے PhD کی ہے میڈیسن کے اندر. اور یہیں بات ختم نہیں ہوتی. ایڈورڈ ڈی بونو کی 85 بکس ہیں. He has written 85 books اور جن کا approximately 50 different language میں اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی. دنیا بھر میں جاتا ہے، پھرتا پھرتا رہتا ہے. 2005 میں اس کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا تھا اکنامکس کے لیے. آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ایڈورڈ ڈی بونو ڈاکٹر، اس کے بعد سائیکالوجسٹ، اور اس کے بعد تو نامینیشن ہو رہی ہے اکانومی کے اندر. اس نے پرائیویٹ کرنسی کا کانسیپٹ بھی دیا تھا. اس وقت irrelevant ہے اس کے اوپر بات کرنا. اور دنیا کے 20 ملکوں کے اندر اس کا جو تھنکنگ ٹول ہے ایڈورڈ ڈی بونو کا، وہ ان کے کورس کا حصہ ہے. یہ پرانی فگر میں بتا رہا ہوں، 20 کنٹریز اب بڑھ گئی. پھر اس نے ایک نئی لینگویج دی ہے. وہ کہتا ہے لینگویج کی وجہ سے ہم پروگرس نہیں کر پا رہے، کمیونیکیشن نہیں ہو رہی. تو لینگویج آف، اس کی بک ہے لینگویج آف کوڈز، اس طرح کر کے ہے. میں نے بس اس کا ٹائٹل ہی دیکھا ہے، میرے پاس نہیں. میں نے ایکچولی ایڈورڈ ڈی بونو کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، چونکہ ایڈورڈ ڈی بونو نے مجھے منع کیا کہ میری کتاب نہ پڑھنا. یہ سوال پوچھنا کہ کیوں میں نے منع کیا. تو مثلا کوڈ میں ایک مثال میں دے دیتا ہوں کہ 6/2 کا کیا مراد ہے. گیو می مائی پوائنٹ آف ویو اینڈ آئی ول گیو یو یور پوائنٹ آف ویو. اس کو کوڈ یعنی 6/2 سے، یعنی کوڈنگ کے ذریعے، ٹھیک ہے، بجائے اتنی لمبی چوڑی بات کی جائے. پھر ایڈورڈ ڈی بونو نے ایک پلینیٹائڈ ڈسکور کیا. ایک پلینٹ ہوتا ہے نا، جیسے ارتھ ہے، وینس ہے، مار ہے. تو پلینیٹائڈ ہوتے ہیں. یہ مار اور جوپیٹر کے درمیان ایک بہت بڑی بیلٹ ہے. میرا خیال ہے خاصی بڑی بیلٹ ہے. اب مجھے اس کی ایک دم سے فگر بھول گئی ہے کہ کتنے کلومیٹر ہے. وہاں کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں پلینٹ ہوتا تھا اور ڈسٹرائے ہو گیا. جو سب سے بڑا پلینیٹائڈ ہے سیریز، جس کے اوپر ہمارا کیمسٹری میں ایک سیریم ایلیمنٹ کا بھی نام ہے، وہ بھی وہاں پہ. اس نے ایک پلینیٹائڈ اس نے ڈسکور کیا اور وہ اسی کے نام کے اوپر ہے.
ایڈورڈ ڈی بونو کے اندر. ڈی بونو اس کو عام تو ایڈورڈ ڈی بونو ہی کہتے ہیں. اور اس نے کیسے کیا؟ میرا خیال ہے کہ میں پیچھے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ 94 تھا غالباً یا 95 تھا. تو میں نے 10th پلانٹ جو ہے وہ ڈسکور کیا تھا اور ایک اخبار میں لکھا بھی تھا. اور اس کے چند مہینے کے بعد چائنیز نے اس کو ڈسکور کر لیا. انہوں نے نام اس کا رکھا تھا لی، LEE لی. میں نے اس کا کلر بھی بتایا. اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. کسی وقت وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کتنا سمپل تھا اور اسپیکٹرم کی مدد سے کیلکولیشن کی تھی. تو ایڈورڈ ڈی بونو جو ہے اس کی جو بڑی بڑی مشہور کتابیں ہیں، ایک کتاب نے تو بہت زیادہ اس نے شور مچایا ہے جس کی وہ ہے 6 تھنکنگ ہیٹ. وہ بہترین ہے. یہ پیرلل تھنکنگ کا قائل ہے. 6 تھنکنگ ہیٹ اتنی پاپولر ہے کہ یہ شہزاد نیر ہیں، انہوں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا. جیلم والے بک کارنر والے جو ہیں نا، شاید گگن انکل جو ہیں، انہوں نے اس کو چھاپا. میں گیا تھا تو انہوں نے مجھے گفٹ کی تھی. ویسے میں نے یہ پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ڈی بونو نے منع کیا تھا، پھر میں نے پڑھ لی. یہ نہیں پڑھی، وہ دوسری پڑھی. ڈی بونو نے کیوں منع کیا؟ ڈی بونو نے اس لیے منع کیا، یہ اس کی بڑی مشہور کتاب ہے لیٹرل تھنکنگ. اس کے پیج 8 کے اوپر ڈی بونو نے کہا، میں پوچھا تھا، میں بتا، دی بک از ناٹ انٹینڈیڈ ٹو ریڈ تھرو ایٹ ون سٹنگ بٹ ورکڈ thoroughly, slowly, over months, مہینے لگاؤ, اور ایون years, کئی سالوں میں جا کے میری کتاب پڑھنی. یہ پیج 8 کے پہلی 2 لائنیں میں پڑھی, تو اس لیے میں نے یہ آدھے تک پہنچا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو یہ کتاب ہے ایڈورڈ ڈی بونو کی ہاؤ ٹو ہیو کریٹو آئیڈیاز, اس میں 62 ایکسرسائز ہیں. تو میں نے سوچا تھا کہ اس کو میں ٹرانسلیٹ کر دوں, اگر لوگوں نے انٹرسٹ شو کی تو پھر ہم ایڈورڈ ڈی بونو کی بک عوام تک پہنچانے کے لیے. تو اب یہ 62 ہیں, تو میرے خیال ہے میں نے ابھی سینٹر میں پہنچوں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ یہ کٹھی نہیں کرنی, اس کی وجہ یہ ڈیولپمنٹ ہے. یہ اس کی سمپلسٹی کتاب ہے. ٹھیک ہے. کوئی نہیں میں نے پڑھی ہوئی. یہ ہے ہاؤ ٹو ہیو اے بیوٹیفل مائنڈ. ٹھیک ہے. تھوڑی سی کرسری ریڈنگ کی ہوئی ہے چونکہ اس نے منع کیا ہوا ہے. وہ 2 ختم ہوگی تو اس کو شروع, ان کی پریکٹس ہی بڑا لمبا چوڑا کام ہے, لائن تو ایک لکھی ہوتی. یہ اس کی کتاب ہے تھنک بیفور اٹس ٹو لیٹ, بڑی مشہور کتاب ہے اس کی. اچھا, جو اس کی کتاب ہے دی میکینزم آف مائنڈ, وہ تو امریکن نے پڑھی ہے. امریکن کے جو فزسسٹ ہیں انہوں نے بڑی انٹرسٹ سے پڑھی. ٹھیک ہے. تو اٹس واز اے بریف انٹروڈکشن. مختلف جگہ پہ ایڈورڈ ڈی بونو لیکچرز دیتا ہے. لیٹرل تھنکنگ کا بانی ہے, اور اس کے بعد پیرلل تھنکنگ. پیرلل تھنکنگ شروع میں جو ہوتی تھی ہماری اولڈ تھنکنگ, اس کو ہم کہتے ہیں ایڈورسریل تھنکنگ, یا اس کو کنفرنٹیشنل تھنکنگ بھی کہتے ہیں. گریٹ گینگ آف 3 نے دی تھی, سوکریٹیز, پلیٹو اور ایرسٹاٹل نے, کہ آرگومنٹ ادھر, آرگومنٹ ادھر, آرگومنٹ ادھر, آرگومنٹ. اس نے کہا نہیں, پیرلل تھنکنگ ہونی چاہیے. یہ بھی ایک تھنکنگ ٹول ہے. تو دس واز دا بریف انٹرو آف ایڈورڈ ڈی بونو. ہی از اے ایکسپرٹ. میرا 87-89 کا, اور ابھی بھی بڑے زبردست لیکچر ساری دنیا میں پھر کے لیکچر ہی دے رہا ہوتا ہے, اور بڑی بڑی مزیدار باتیں کرتا ہے, بڑی ہی خوبصورت باتیں کرتا ہے, بڑی کریٹو. اور پھر اس کا وہ کہتا ہے کہ میرا جو زندگی میں گول ہے, واٹ از مائی ایم ان لائف. ٹھیک ہے. وہ اس نے کہا میں تھنکنگ پیلس ایک بنانا چاہتا ہوں, اور تھنکنگ پیلس اس نے مالٹا میں بنایا ہوا ہے. اور اس کے 2 آبجیکٹو ہیں, ٹو کلیکٹ آئیڈیاز اینڈ پروموٹ دا بیٹر ون, کہ نئے نئے خیالات لینے
اور ان کو پروموٹ کرنا. دوسرا ہے سیٹ اپ کریٹو میٹنگس ٹو لک اپ ورلڈ پرابلم, کہ دنیا کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. مثلا عرب یہ جو اسرائیل کا جو عرب اسرائیل کانفلکٹ ہے, تو ایڈورڈ ڈبونو اس پہ کہتا ہے کہ یہ جو عام وہ روٹی کھاتے ہیں نا اس کی وجہ سے, وہ لیول ایک بریڈ کا نام ہے, وہ کھانا ان کے اندر یعنی اس کے اندر زنک کی کمی ہے. تو زنک کی کمی جب باڈی میں زنک کم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بندے کے اندر ایگریشن ڈیولپ ہوتا ہے. ایک کہتا ہے میں لائن پڑھ دیتا ہوں گڑبڑ نہ ہو جائے کہ ڈبونو ایڈوائزڈ UK فارن آفس دیٹ عرب اسرائیل کنفلکٹ مائٹ بی ڈیو ان پارٹ ٹو لو لیول آف زنک. لو لیول آف زنک heightens aggression. So this was the brief introduction of Edward de Bono. I hope you will enjoy it. Next video will be about what is lateral thinking.